بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اسلام کی جو تعلیم ہے اس کا ایک بنیادی حصہ یہ ہے کہ بندے کا تعلق سب سے زیادہ اس ذات سے رہے جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، اس کو جسم دیا، ہاتھ پاؤں آنکھ کان دل دماغ، یہ سب چیزوں سے نوازا، زندگی عطا فرمائی، جس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں لمبا چوڑا نظام بنایا۔ جسے روشنی کی ضرورت تھی، روشنی کا انتظام کیا، ہوا کی ضرورت تھی، ہوا کا نظام قائم فرمایا، کھانے کی ضرورت تھی، کھانے کا نظام بنایا، رہنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، اس نے زمین فراہم فرمائی، کھانے کے لیے اناج کی ضرورت تھی، اللہ نے اناج بنایا، ترکاریوں کی ضرورت تھی، ترکاریاں ہو گئی، سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں کی ضرورت تھی، وہ مہیا، جسم صحیح رکھنے کے لیے خون کے دوران کی ضرورت تھی، دوران خون کی مشینیں اندر بنانا، آرام کی ضرورت تھی، رات رکھنی، اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں تقریباً پورے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سب کام صرف اور صرف اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، انسانوں کے بس میں کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نظام میں تبدیلی کرے۔ سورج کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جب چاہے نکالے، جب چاہے غائب کرے، ہوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے چلائے، جب چاہے روک دے، انسان کی زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب تک چاہے زندہ رکھے، جب چاہے مار دے۔ جسم دیا، اعضاء و جوارح دیے، زندگی دی، اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے لمبا چوڑا نظام بنایا۔ تو ایسی صورت میں سب سے زیادہ تعلق بندے کا کس سے ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، خود بیٹھ کے سوچنا، سمجھ میں آئے گا کہ بھائی جس نے سب کچھ دیا اس سے سب سے زیادہ تعلق رہنا، اس کی بڑائی دل میں ہونا، جس نے سب کچھ دیا اس کی بڑائی دل میں، اس سے سب سے زیادہ محبت رکھنا، جس نے سب کچھ دیا اس سے سب سے زیادہ محبت رکھنا، اس کے آگے جھکنا، یہ جو سب سے بڑا ہے، سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے اس کے آگے جھکنا، سب سے زیادہ کس کا لحاظ رکھنا، اسی کا جس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں۔ یہ جو تعلیم ہے عین عقل کے مطابق ہے نا، کسی سمجھ میں آنے والی ہر آدمی کے لیے۔ سب سے زیادہ یاد کس کی رکھنا؟ اسی کی جس نے سب کچھ دے رکھا، جس کے ہاتھ میں ہمارا ابھی بھی سب کچھ ہے، جب دینا چاہے دے، جب چھیننا چاہے چھین لے، جب تک زندہ رکھنا چاہے زندہ رکھے، جب زندہ نہ رکھنا چاہے موت دے دے، جب تک صحت مند رکھنا چاہے صحت مند رکھے، جب بیمار کرنا چاہے بیمار کر دے، جب تک دکھوانا چاہے نظر آئے، جب نہ دکھانا چاہے نظر نہ آئے، جب تک سنوانا چاہے سنائی دے، جب نہیں سنوانا چاہے تو سنائی نہ دے۔ ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو ایسی صورت میں سب سے زیادہ توجہ، دھیان، خیال، یاد کس کی رہنا؟ اللہ تعالیٰ کی رہنا۔ اسلام یہی کہتا ہے، قرآن کی تعلیم یہی ہے، حدیث کی تعلیم یہی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا، اور عقل انسانی بھی یہی کہتی ہے، فطرت بھی یہی بولتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے،
رات دن اسی کا خیال، اسی کا دھیان، اسی کی فکر، اسی کی طرف توجہ. ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. ایک ہے بنائی ہوئی چیز، ایک ہے بنانے والی ذات. بنائی ہوئی چیز کیا چیز بنا سکتی ہے؟ وہ اپنے بننے میں خود جب محتاج ہے، اب وہ کیا بنائے گی؟ اسی لیے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، جس چیز کو بنایا گیا ہے انہیں کسی چیز کو بناتی نہیں. بنانے والی ذات تو جو ہے بس وہی بنائے گی جو بنانا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خالق مخلوق کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے، عربی لفظ ہے وہ، یاد رکھنے کے لیے سنا دے رہا ہوں. فرماتے تھے کہ خالق وہ ہے جس کا کوئی خالق نہ ہو. خالق وہ ہے جس کا کوئی خالق نہ ہو. مخلوق وہ ہے جس کی کوئی مخلوق نہ ہو. آسان سی بات ہے نا. بنانے والے کو کوئی بناتا نہیں، جس کو بنایا گیا انہیں کچھ بناتا نہیں. بننے والا کیسا بنائے گا؟ بھائیوں کو، بہنوں کو یہ بات بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. تو سمجھ میں آئے گا کہ پیسوں سے بنتا ہے، فلانے سے بنتا ہے، میری محنت سے بنتا ہے. ہماری اس سے کچھ بھی نہیں بنتا. بنے گا وہ جو اللہ بنانا چاہے، وہی ہیں بنانے والے. ہمارے حالات بنیں گے اللہ کے بنانے سے. ہمارے حالات میں درستی آئے گی اللہ کے درست کرنے سے. سب کچھ ان کے ہاتھ میں. اس بات سے سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے بنانے والے. سب سے زیادہ ان کا لحاظ رکھنا، ہمیشہ ان کی بات کی طرف دھیان دینا، توجہ دے. اسی واسطے اکابر ذکر فکر کا طریقہ بدلتے ہیں تاکہ 24 گھنٹے دھیان ادھر رہنے لگے. جتنا یاد کریں گے تو اتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی. جب ان کی محبت پیدا ہوگی تو سب سے زیادہ ان کو چاہیں گے. جتنا فکر کریں گے تو ان کی قدرتیں کھلیں گی. جب قدرتیں کھلیں گی تو ان کی عظمت پیدا ہوگی. جتنی نعمتوں کو یاد کریں گے اتنی محبت بڑھے گی. جتنی محبت بڑھے گی ادھر ان کی طرف رغبت بڑھے گی. کوئی سا بھی وقت ایسا نہیں رہنا کہ اللہ کی طرف دھیان نہ ہو. ہماری کامیابی اسی میں ہے، ہماری عزت اسی میں ہے، ہماری سربلندی اسی میں. اتنی بات تمہید کے طور پر سننے کے بعد ایک خصوصی جزیے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا. وہ یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے 2 حالوں میں سے کوئی ایک حال آتا ہے. ہر ایک کے اوپر اللہ کی طرف سے 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حال آتا ہے، یا 2 حالتیں وقفے وقفے سے عدلتی بدلتی رہتی ہیں. کبھی وہ حالت ہوتی ہے جس کو ہمارا جی پسند کرتا ہے. کھانے کو اچھا مل گیا، پہننے کو اچھا مل گیا، سواری اچھی مل گئی، رہنے کو جگہ اچھی مل گئی، صحت اچھی ہے، جسم میں طاقت قوت محسوس ہو رہی، گھر میں خوش و خرمی ہے، کاروبار میں بیٹھے تو آمدنی اچھی خاصی ہے، جیب میں دیکھے تو پیسے دکھ رہے، تجوری میں دیکھے تو پیسے ہیں، کاپی میں دیکھے تو بینک میں پیسے ہیں، جی خوش ہو رہا، بہت جگہ پیسے آ گئے. اپنی پسند والی ایک حالت. ایک دوسری حالت ہے، میں چاہ رہا ہوں اچھا ملنا کھانے کو، مگر ذرا اچھا نہیں، سادہ مل گیا. میں چاہ رہا ہوں عمدہ قسم کے کپڑے پہننا، مگر گنجائش نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں اچھے قسم کی سواری ہونا، لیکن انتظام نہیں کر سک رہا ہوں. چاہ رہا ہوں اچھے مکان میں رہنا، مگر سوچ بھی نہیں سکتا اچھا مکان بنانے کا، حالات ایسے ہیں. چاہ رہا ہوں صحت مند رہنا، مگر بیماریاں آ جا رہی ہیں. یہ 2 حالتیں چلتے رہتے ہیں نا، کبھی خوشحالی کبھی بدحالی، کبھی فراخی کبھی تنگی، کبھی صحت کبھی مصیبت، کبھی خوشگواری کبھی ناگواری،
کبھی پسند کی حالت کبھی ناپسند کی حالت. پوری کائنات کے نظام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے. تو مجھے صحت ملی تو کس کے حکم سے؟ اللہ کی. بیماری آئی تو کس کی مصلحت سے؟ اللہ کی. تب یہ دونوں حالتوں میں توجہ کدھر رہنا؟ سمجھیں بات کو اچھا. فراخی ملی، راحت ملی کس کے دینے سے؟ تنگی آئی تو کس کے فیصلے سے؟ تو دونوں حالتوں میں توجہ کدھر رہنا؟ دونوں حالتوں میں توجہ اللہ کی طرف ہے. کاروبار اچھا چلا تو بولتا ہوں صاحب اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مولا کا، خوب اچھا چل رہا. نہیں ذرا نہیں چل رہا، ذرا تنگی آ گئی. یہ آزو بازو والے لوگوں سے میرے کو خطرہ دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط. اللہ تنگی پیدا کرتے ہیں، اللہ کشادگی پیدا کرتے ہیں. ان کی حکمت ہے، ان کا ایک نظام ہے. ان کے ناموں میں سے ایک نام الباسط ہے، ان کے ناموں میں سے ایک نام القابض ہے. وہ عطا فرماتے بھی ہیں، ان کی مصلحت ہوتی ہے. وہ روکتے بھی ہیں، ان کی مصلحت ہوتی ہے. وہ معطی بھی ہیں، وہ مانع بھی ہیں. اس بات سے بولتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نامہ لکھنے کے سب یاد کر لینا بولتے. کتنے ساتھیاں یاد کرے، اس سے پہلے بولا تھا شاید کوئی یاد کرے تو ذرا میرے کو بولو بعد میں بول کے. اب تک ایک بھی نہیں بولا. 99 نام ہیں مشہور جو نام ہے 99 ایک کم 100. بہنیں بھی سن رہے ہوں گے. بہنوں کا حافظہ تو بہت اچھا رہتا، عورتوں کا حافظہ بہت اچھا رہتا. تجربے سے تو یہی سمجھ میں آتا. بچپن میں کی باتیں یاد رہتی، تقریبوں میں ہونے والی باتیں ان کو یاد رہتی، برسوں پہلے کی باتیں ان کو یاد رہتی. حافظہ بڑا اچھا رہتا. اللہ کے دیے ہوئے اس حافظے کو اچھی چیزوں کو یاد رکھنے میں استعمال کریں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ان ناموں میں سے 8-9 نامہ تو اپنے کو پہلے سے یادشی ہے نا. اب رہ گئے 90 نام. روزانہ 3 نام یاد کر لیے. کتنے دن میں یاد ہو جاتے ہیں؟ 1 مہینے میں 30 دن میں یاد ہو جاتے. توجہ چونکہ ہم نہیں کرے 30 سال میں بھی یاد نہیں. توجہ کرتے تو 3 دن میں یاد ہو جاتی. 30 دن میں یاد ہو جاتے. توجہ نہیں کرنے کی وجہ سے 30 سال میں بھی یاد نہیں ہوئے، بلکہ 50 سال میں بھی یاد نہیں ہوئے، بلکہ 60 سال 70 سال میں بھی یاد نہیں ہوگا. اب اس میں ہے دینے والے وہ ہیں، روکنے والے وہ ہیں. جی تو ہمارا دھیان اگر روک لیا گیا ہے تو کدھر گیا؟ مخلوق کی طرف جا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک بندے کے لیے اسلام چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں بندے کا تعلق اپنے اللہ سے رہے، اب اس کے بجائے مخلوق کی طرف ہو گئے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. مخلوق دینے والی ہوتی تو سب سے پہلے تو اس کے پاس ہی بہت کچھ ہوتا. اور سمجھنے کے لیے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس بہت سے لوگ جاتے ہیں کہ کچھ مل جائے، وہ لوگ ان کے بہت سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو کچھ مل جائے، اور وہ ان کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو کچھ مل جائے. ان سے ہر آگے کی کڑی اپنے آگے والے سے کچھ ملیں گا سمجھتی. اور یہ چپراسی سے لے کر ملک کے سب سے بڑے عہدیدار تک سلسلہ چل رہا. ان سے ان کو کچھ ملے گا، ان سے ان کو کچھ ملے گا، ان سے ان کو کچھ ملے گا. نظر پوری مخلوق کی طرف جائے گی. محتاج کو کیا دے گا؟ جو غنی ہے وہ دے گا، اور غنی اللہ ہے، بے نیاز اللہ ہے. ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہیں. آسمانوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے، زمین کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے، عرش کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے، فرش کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ. انسانوں میں سب سے بہترین اعلیٰ ترین جو مخلوق ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. پھر حضرات انبیاء میں سب سے عظیم المرتبہ ذات گرامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی اتر رہی ہے تو یہ اتر رہی ہے
آپ کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے رب کے نام سے پڑھیے، آپ کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے کے نام سے پڑھیے۔ اقرا بسم ربک، آپ کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا جو ہے اس کے نام سے پڑھیے۔ نزاکت سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو سب کی ضرورتوں کے وہی پورا کرنے والے ہیں۔ تو اس کی بنا پر جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اچھے یا برے، تنگی کے یا فراخی کے، راحت کے یا تکلیف کے، صحت کے یا مرض کے، ترقی کے یا تنزل کے، عزت کے یا ذلت کے، کامیابی کے یا ناکامی کے، حالات کے بننے کے یا نہیں بننے کے، اس میں ایک سچے بندے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے۔ اب اس میں شکر والی حالت میں، نعمت والی حالت میں شکر کا عمل ہے، اور مصیبت والی حالت میں صبر کا عمل ہے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے سچے ماننے والے بندے کے لیے نعمت اور مصیبت دونوں میں سے کسی بھی چیز سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ناکامی اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، کامیابی ناکامی اس سے متعلق نہیں ہے۔ راحت مل گئی کامیاب ہو گئے، مصیبت آ گئی ناکام ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ فراخی مل گئی کامیاب ہو گئے، تنگی آ گئی ناکام ہو گئے، ایسا نہیں۔ بہت غلط علم ہے جو دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے تو کامیاب، میں جو چاہوں وہ نہ ہو تو ناکامیاب۔ یہ تصور غلط ہے۔ ہمارے حالات سے ہماری کامیابی ناکامی متعلق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بار بار رکھی جاتی رہتی ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ گرہ کھل نہیں رہی لوگوں کو، جس کی وجہ سے پریشان ہے لوگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو ماننے والا جو بندہ ہے وہ کسی بھی حالت میں نقصان میں نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور یوں ارشاد فرمایا، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کے پاس انعام پاتا ہے۔ راحت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اللہ کے پاس انعام پاتا ہے۔ تو کامیابی تو انعام پانے میں، انعام ملا تو کامیاب، انعام نہیں ملا نہ کامیاب۔ اب انعام، مصیبت آئی صبر کرا تو انعام ملا، نعمت آئی راحت آئی شکر کرا تو انعام ملا۔ انعام کہیں گیا؟ انعام تو کہیں نہیں گیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مصیبت یا راحت کا نام کامیابی ناکامی نہیں ہے، دونوں حالتوں میں کامیاب ہو رہا نا آدمی۔ اللہ کے پاس انعام سے محروم رہ جائے، یہ ہے ناکامی۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی راحت کی جگہ داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو۔ تو کامیابی ناکامی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں کسی چیز کا ملنا نہیں ملنا کامیابی ناکامی نہیں ہے، صحت بیماری کامیابی ناکامی نہیں ہے، فراخی تنگی کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ کامیابی ناکامی تو اللہ کا پسندیدہ بننا، اللہ کا ناپسندیدہ بننا اس میں ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بن گئے تو کامیاب ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ بن گئے تو ناکام۔ ایک صاحب کو بولے، یہ شاندار مکان ہے، یہ شاندار مکان اگر تم کو حاصل کرنا ہے تو 100 رکعت پڑھو۔ 100 رکعت پڑھ لیا، مکان مل گیا، کامیاب ہو گیا نا۔ ایک صاحب کو بولے، یہ شاندار مکان ہے، 3 دن تک کسی سے بات مت کرو، 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرا، مکان مل گیا، کامیاب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی، ایک کو ایک قسم کا عمل ہے، دوسرے کو دوسرے قسم کا عمل ہے نا۔ اسی طریقے سے شکر بھی ایک عمل ہے، صبر بھی ایک عمل ہے، اور دونوں عملوں کی صورت میں جو جزا ہے وہ ایک ہی چیز۔ البتہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شکر والی حالت میں آدمی کو زیادہ دقت نہیں ہوتی،
صبر والی حالت میں ذرا مشکل پیش ہے، اور چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ جو صبر کرتا ہے تو ذرا مشقت جھیلتا ہے، اس واسطے اللہ نے اس کا جو انعام رکھا ہے وہ انعام سب سے بڑا رکھا ہے۔ تو ہم غور کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر بھائی کو بات اچھی طریقے سے کھل کے سمجھ میں آ گئی تو اچھا ہے، بول مگر چونکہ بولنے میں ہمارے کمی رہ جاتی تو شاید وہ پورا نہیں سمجھ میں آتا کیا ہے، جیسا سمجھ نہیں آ رہا، سارے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں میرے خیال میں اگر سمجھ میں آیا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی پورے ٹینشن ختم ہو جانا، پھر کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہزاروں روپئے ڈال ڈال کے وہ جو بوجھ ذہنوں پہ آیا ہوا ہے نا، اس کو اتارنے کے واسطے کوششیں کر رہے ہیں، یہ سب دیکھو یہ فارمولے سے اتر جائے۔ اتنی بڑی چیز ہے معزز دوستو، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ کھول دیجیے فہم ہمارے۔ قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب نسخہ دیا ہے۔ یوں فرمایا ہے کہ مومن کے واسطے مصیبت اور راحت دونوں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے ساتھ میں اس کی کامیابی ناکامی متعلق ہو، یہ دونوں حالتوں میں نفع میں رہتا ہے۔ بقول ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیہات والوں میں سے ذرا دیہات کی قسم کی بات کرتے تھے، اور صحیح طریقہ یہی ہے، دین کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں مختلف ماحول میں جس قسم کا ماحول ہوتا ہے، جیسی یہاں کی زبان ہوتی ہے، وہی حساب سے ان کو سمجھاتے تھے۔ تو حضرت فرماتے تھے گھوکرو کا کاٹا ادھر سے بھی گرا تو سیدھا ہی رہتا ہے، نقصان نہیں ہے اس کا کچھ۔ بس کرنا کیا ہے، یہ دونوں چیزوں میں سے دونوں حالتوں میں جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ کرنا۔ نعمت کی حالت میں شکر کرے تو کامیاب ہے، مصیبت کی حالت میں صبر کرے تو کامیاب ہے، اور یہ کامیابی اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے اللہ نے رکھ رکھی۔ اب اگر ایسا ہوا کہ نعمت آئی اور ہم نے شکر نہیں کیا، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، جیسے آج کل بچے ہیں، سننے کی نعمت ہے نا، سننا بہت بڑی نعمت ہے، قوت سماعت جو حاصل ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت کے شکرانے میں کیا کرنا تھا، اللہ کی بات سننا تھا، اللہ کے رسول کی بات سننا تھا، قرآن سننا تھا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات بابرکات سننا تھا، نیک لوگوں کی باتیں سننا تھا۔ اب یہ سننے کے بجائے یہ گانا سن رہا، تو اب یہ نعمت کی قدردانی ہے کہ ناقدری، ناشکری ہے۔ اب جب ناشکری ہوں گی تو ناکامی ہوں گی، غلط استعمال ہے نا نعمت کا۔ شکر بولے تو کیا، نعمت کے صحیح استعمال کا نام شکر، اور نعمت کے غلط استعمال کا نام ناشکری۔ جوانی ہے بہت بڑی نعمت ہے نا اللہ کی، جوانی بہت بڑی نعمت۔ اب اس میں کرنا یہ چاہیے تھا ضعیفوں کی خدمت کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، محتاجوں کی مدد کرتا، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتا، اپنی طاقت اور قوت کو جو اللہ نے اسے بخش رکھی اچھے کاموں میں لگاتا۔ اب یہ اس کے بجائے صبح سے لے کے شام تک جب تک کہ 3-4 لڑائیاں نہیں ہو جاتی اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بھی نوجوان ہوں، جب تک کہ کسی کو مارے اور پیٹے نہیں اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بھی طاقتور ہوں، اور اسی جوانی کے جوش میں چکر میں ماں باپ کو بھی آنکھیں دکھانے لگتا ہے، بیوی پر بھی ظلم و ستم کرتا ہے، پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی دھمکاتا رہتا ہے، اور انسان حضرت انسان ہے، اور اس کا تعارف کیسا کراتے ہیں، فلانا، ارے فلانا فلانے ایریے کا ٹائیگر ہے۔ کیا جوانی کا استعمال ہے کہ انسان سے حیوان بن گئے۔ فلانا، ارے بھائی وہ فلانا محلے کا انہیں دادا ہے، ارے بھائی اس کی شادی نہیں ہوئی انہیں دادا کیسا بنا۔ پورے محلے والے چاہے دادا کی عمروں کے ہوں سب اس کے پوترے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ جوانی کا غلط استعمال ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جوانی دے رکھی ہے کہ خراب قسم کے کاموں میں لگا کے رکھو، فلموں میں، گانوں کے سننے میں، بدکاری میں، ان کو ستانے میں، ان کو اذیت پہنچانے میں، ان کو تکلیف دینے میں، یہ جوانی استعمال میں آ رہی تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کا غلط استعمال ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا غلط یہ استعمال ہے تو نعمت کی ناشکری ہے، اور جو نعمت کا ناشکرا ہے وہی ناکام ہے۔ کامیابی ناکامی چیز کے ملنے نہیں ملنے کا نام نہیں،
کون سی حالت میں اللہ کا کون سا حکم ہے وہ پورا کرنا کامیابی ہے، وہ پورا نہیں کرنا ناکامی ہے۔ بس نوجوانوں کی تعداد ذرا زیادہ ہے، اس واسطے ذرا ذہن میں رکھنا ہے اس چیز کو، غلط سے بھی مبتلا مت ہو جانا۔ ایک صاحب اللہ کو ہی نہیں مان دیں، نوجوان صاحب بابا سمجھانے کے واسطے مول صاحب کے پاس میں لے کے آئے تو مول صاحب کے سامنے بابا کو بول ان کو 50 وقت سمجھا رہا ہوں، مول صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ واللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جوانی کا جوش، تھوڑا بہت بازو میں جو دمخم محسوس ہو رہا، بس اس کے نتیجے میں آدمی اللہ کو بلا دیا، آخرت کو بلا دیا، اپنی حقیقت کو نظر انداز کر دی۔ اسے یاد رہنا چاہیے کہ 2-3 اجابتیں ہو جائیں تو آدمی کا سارا زور ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پوچھے کہ میاں کیا ہوا، ایسا کہیں بڑے ہوئے؟ ارے ہاتھ میں ہو رہا، تو وہ جو ہاتھ ہو رہا تھا کائے کا زور تھا، اس کے اوپر آدمی اتراتا ہے، اس کے اوپر غرور و گھمنڈ کر رہا۔ بہت معیوب بات ہے کہ پروردگار عالم سے آدمی اپنا تعلق توڑ لے، جس نے زندگی دی، جس نے ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جس نے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کائنات کا ایک لمبا چوڑا نظام بنایا۔ کبھی کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے، ایک ایک نعمت کو سوچو تاکہ قدر پیدا ہو پروردگار کی دل میں، عظمت پیدا ہو، محبت پیدا ہو کہ میرے مولا تعالیٰ نے میرے ساتھ میں کیا کیا کرم کا معاملہ کر رکھا۔ 2-4 منٹ بغیر ہوا کے رہ سکتے ہیں جی؟ اگر یہ پیدا ہونے کے بعد سے میٹر لگ جاتا ہوا کے استعمال کا تو کیا ہوتا؟ بجلی رات میں تھوڑی دیر کے واسطے استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر تو سوتے ہی ہے نا، رات میں تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا جو بل آ رہا تو دیتے وقت میں بل آ رہے نہیں۔ اگر ہوا کا میٹر ایسے ہی لگا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ 1 منٹ کے لیے بھی تو بغیر ہوا کے نہیں رہ سکتے۔ تو جس اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہو انسان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا، ہزاروں نعمتیں انسان کے ساتھ اسی انداز سے وابستہ کر رکھی ہیں، وہ اللہ کی نہ عظمت دل میں، نہ محبت دل میں، نہ یاد دل میں، نہ دھیان اس کی طرف، نہ خیال ان کی بات کی طرف۔ یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی مایوسی کی بات ہے۔ قرآن، حدیث، کتاب و سنت، انبیاء کرام کی زندگیاں اور بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، اس میں یہی ہے کہ یہ اپنی طرف یا مخلوق کی طرف نہیں بلاتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کی نعمتوں سے سوچنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ اللہ کی معرفت دل کے اندر آ جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اب ان کی حکمت و مصلحت کے تحت میں جون سا حال آدمی کے اوپر آ رہا ہے، اس حال میں اس مولا کو راضی رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے وہ خود سوچے، نہیں معلوم ہے تو دریافت کرے گا، اور جب بتلایا جائے گا کہ نعمت ملے تو شکر کرو تو پوچھے گا کہ شکر کا کیا مطلب ہے، اور جب علم صحیح نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں نعمت کو بھی بڑی عجیب صورت دے دیتا ہے وہ، اور مصیبت کو بھی نعمت سمجھنے لگتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ نقل کفر نباشن، ایک صاحب گانے کی پارٹی والوں کو، باجے کی پارٹی والوں کو بلائے، ٹائم بتا دیے اتنے وقت میں آؤ، نہیں آیا ہوں، پریشان ہو گئے، لوگ انتظار میں ہیں، ٹائم دے دیے تھے وہ لوگ آئے نہیں، بولے میرے انتظام کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں گے، کیسا انتظام ہے، کیا ہے کیا نہیں، بولے ذرا پریشان ہو کے کرتا شرٹ وٹ ڈال لے کے ذرا پھر جاؤں گا جہاں آرڈر دیا تھا وہاں، بول کے نکلے تو سامنے سے پارٹی آ رہی تھی، تو خوش اندر جا کے بولے نقل کفر نباشت، کیا بولے اللہ کا فضل ہے، آگے بولو، گانے والے ناچنے والے، اور یہ چیز تو وہ ہے اگر آدمی شعور کے ساتھ میں بولا تو پھر دائرہ ایمان میں باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے معزز دوستوں اور دینی بہنوں، اللہ کے جو احسانات و انعامات ہیں اس کے پیش نظر ہمارے ذمے جو کام ہے اسے آپ ذہن میں رکھیں، سب سے زیادہ عظمت اللہ کی دل میں ہونا، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا، سب سے زیادہ ان کی بات کا لحاظ رہنا، سب سے زیادہ یاد اور توجہ ان کی طرف رہنا، ہمیشہ ان کے خیال، سب کچھ کام کاج کرتے ہوئے سودا وہ ثواب ہے نا، جسے بولتے رہتے ہیں نا کہ صاحب کسی کا کوئی چھوٹا بچہ گم ہو جائے،
کسی کا کوئی چھوٹا لاڈلا چہیتا خوبصورت صحت مند بچہ گم ہو جائے، اب تلاش کر رہے ہیں، ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کہیں نہیں ملا، دوسرے کو بھی جائے تیسرے کو بھی جائے، گاڑیاں دے کے بھی جائے، پولیس میں اطلاع دیتی ہے، ناکوں میں خبر کر دی، نہیں مل رہا۔ اب ماں باپ کا حال دیکھو کیسا رہتا، کھانا کھا رہے ہیں، بچے کا خیال ہے کہ نہیں، لیٹنے جا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کیا ہوا بول خیال پورا بچے، دفتر کو جا رہے ہیں، ملازمت کو جا رہے ہیں، دھیان پورا بچے، کسی سے مل کے بات چیت کر رہے ہیں، دھیان پورا بچے، وہ جو تعلق ہے اندر ان سے، اس کے نتیجے میں سارے کاموں کی حالت میں دھیان بچے کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ ساری کاموں کو انجام دیتے ہوئے دھیان پورا ادھر ہی سے، اور جب محنت نہیں ہوئی ہم لوگوں سے تو ہماری جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے دیکھ، نماز سے باہر تو ان کا دھیان رہتا ہی نہیں، نماز سے باہر تو ان کا دھیان رہتا ہی نہیں، نماز میں بھی آ گئے تو دھیان نہیں رہتا، کتنی محنت کی ضرورت ہے، کتنی توجہ کی ضرورت ہے، دیکھنا چاہیے۔ تو سبق کا ایک حصہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا جو ہمارے ساتھ میں کرم فرمائیوں کا معاملہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ غور و فکر اس پر کرتے رہنا چاہیے تاکہ چند چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کی طرف دھیان، اور اللہ کی بات کا سب سے زیادہ لحاظ رکھنے کا مزاج۔ اب اتنا تعلق پیدا کرنے کے بعد جو محنت کرنے کی ضرورت پڑے کرنا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو حالات میرے اوپر اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں آتے ہیں مجموعی حیثیت سے دو ہیں، میری پسند کی حالت یا میری ناپسند کی حالت۔ میری پسند کی حالت میں اس حالت کو اللہ کا انعام سمجھ کر ان کی مرضی کے مطابق اس حالت میں رہنا، یہ ہے شکر۔ نعمت کو جو ملی ہوئی ہے، راحت کو جو ملی ہوئی ہے، صحت کو جو ملی ہوئی ہے، اس کو کامیابی نہیں سمجھنا، اس کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی نام ہے صحت کی حالت میں صحت کو ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا، میری صحت کچھ نہیں، عاقبت اور آخرت میں نتیجے کے اعتبار سے، بلکہ اس صحت والی حالت میں اس صحت کو ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے کامیابی۔ ورنہ تو کیا ہوتا، جتنے صحت مند ہوتے کامیاب ہو جاتے، جتنے بیمار ہوتے سب ناکام ہو جاتے، ہے نا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جو اچھے لوگ رہتے ہیں نا، خوش نہ خوش عوارض رہتے ہیں، نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، دیندار لوگ جتنے رہتے خوش نہ خوش لائق رہتا ہوں۔ کئی کو اس کے لائق رہنے کی وجہ سے وہ صبر کرتے رہتے ہیں، صبر پر وہ ملتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مشہور ہے کہ بزرگوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اجر بڑھانا ہے۔ اگر بلا نہ ہو، آزمائش نہ ہو، مصیبت نہ ہو تو اعمال کا اجر تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ کیسے حاصل کریں گے؟ اسی لیے کچھ نہ کچھ حالات آتے رہتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوال کا جواب بھی ہو گیا ہوں گا، بعض میں سمجھتے ہوں صاحب نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، پھر بھی مصیبت کئی کو آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری مرضی کے حساب سے انہوں تمہارے ساتھ میں کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ابدیت نہیں آئی، یوں بولنا ہے کہ آپ کی جو مرضی ہے مولا میں ویسا، یہ ہے نا مزاج، تو یہ آنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا مضمون اصل میں سنانا تھا، تو دوسری جو بات ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جون سی بھی حالت آدمی کو حاصل ہے وہ حالت کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں اللہ کا جو منشا ہے اس منشے کو پورا کرنا یا نہ کرنا، یہ ہے کامیابی اور ناکامی۔ چنانچہ کہتے ہیں ہدایات میں ایک ہدایت ہے، اصل مصیبت وہ ہے جس سے دل میں پریشانی اور بے چینی پیدا ہو۔ بس جو شخص بیمار ہو اور دل کو پریشان پائے اس کے حق میں یہ مرض مصیبت ہے، اور اگر دل پریشان نہیں ہوتا بلکہ یہ صابر اور شاکر ہے تو یہ ہرگز مصیبت نہیں۔
حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آخر زمانے میں دیکھنے والا یوں محسوس کرتا تھا کہ بہت ہی غیر معمولی حضرت کو تکلیف ہو رہی، لیکن آ کے پوچھتا تھا حضرت مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، فرماتے الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ ہر حالت میں اکابر کے پاس میں بیماری اور مصیبت نہیں ہوتی، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کی رضا کی خاطر ان کی خوشنودی کے لیے اس کو برداشت کر لیتا ہوں یا نہیں۔ اس کے بعد جن لوگوں کو کچھ تکالیف لاحق ہوتی ہیں، غم لاحق ہوتی ہیں، اس کے بعد میں ایک ارشاد ہے، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، فرماتے ہیں غم سے نفس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، غم والے حالات پیش آئیں تو نفس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن روح میں نور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مجاہدہ ہے، مشقت آدمی جھیل رہا۔ اب مجاہدہ دو قسم کا ہے، ایک مجاہدہ اختیار سے ہوتا ہے کہ آدمی خود سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے رات میں مصلی پر کھڑا ہو جائے، رکعتوں پر رکعتیں پڑھتا چلا جائے، لمبا لمبا قیام کرے، نافل روزے کثرت سے رکھے، یہ سب کے سب جو مجاہدے ہیں یہ اختیاری ہیں۔ لیکن بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، غم لاحق ہو جائے، کوئی سانحہ پیش آ جائے، کوئی صدمہ پیش آ جائے، تو اب یہ جو غم لاحق ہوا یہ اختیار کا تو نہیں ہے نا، یہ اختیار کا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں پیش آنے والی جو مشقت ہے اس کو مجاہدہ اضطراری کہتے ہیں، یہ اضطراری مجاہدہ ہے، اور مجاہدے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور اضطراری مجاہدہ بھی اجر کا سبب ہے، انعام ملتا ہے اس پر۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا چلتے ہوئے آدمی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تو اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اختیار سے تو نہیں لگ رہے نا، یہ تو نہیں دیکھیں کہ بھئی یہاں کانٹا ہے پاؤں رکھنا چاہیے تاکہ چبھے، ایسا تو نہیں کرتے۔ ایک آدمی جیب میں کوئی چیز سامان رکھ لیا، تلاش کر رہا نہیں مل رہا، کبھی یہ جیب میں کبھی وہ جیب میں، اسے اس کی وجہ سے تھوڑی سی دشواری ہوئی، مشقت ہوئی، اس پر اجر مل رہا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر اس قدر دینے والے پروردگار اگر کسی کو کوئی بڑا غم لاحق ہو جائے اس کو کیا کیا دیتے ہیں۔ اس بارے میں حدیثیں صریح طور پر موجود ہیں، چنانچہ مرض، فکر اور بلا پر بشارتیں وارد ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کے لیے دعا تدبیر کا بھی حکم ہے۔ بس دعا تدبیر تو کرنی چاہیے، اور ایسے حالات میں غم کے فضائل پر نظر کر کے صبر و رضا کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک جزیہ اور لکھتے ہیں، کہتے ہیں مصیبتیں حقیقت میں سب تجارت میں داخل ہیں، مصیبتیں حقیقت میں سب تجارت میں داخل ہیں کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے اور اس کے عوض دوسری چیز دی جاتی ہے۔ مصیبت دیے، تکلیف ہم نے جھیلی، ادھر سے انعام ملی، تجارت ہوگی نا، ایک نعمت لیے دوسری نعمت دے دی، صحت والی نعمت لیے، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے اجرت والا انعام مل گیا، تو یہ کیا ہوا، تبادلہ ہو گیا نا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مصیبتیں حقیقت میں سب تجارت میں داخل ہیں کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے اور اس کے عوض دوسری چیز دی جاتی ہے۔ مصیبت حالن تو مصیبت ہے، یعنی اس وقت میں دیکھنے میں مصیبت ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے نعمت، معالم نعمت ہے، کیونکہ اس سے دین اور دنیا کے فوائد اور مصلحتیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ برسوں کے مجاہدات سے باطن کو وہ نفع نہیں ہوتا جو ایک ساعت کے حزن سے ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ غم اگر آدمی کسی غم کو لاحق ہوا تو اس سے جو آدمی کو نفع ہوتا ہے وہ برسوں کے مجاہدات سے نہیں۔ آج کے سبق کی ایک آخری بات اور سن لیجئے
گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں گناہ کی حقیقت اللہ تعالی کی نافرمانی. گناہ بولے تو کیا؟ اللہ کی نافرمانی کا نام. جس کو ہم گناہ سمجھیں وہ گناہ، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھیں وہ نہیں گناہ. آج کل ہمارا حال کچھ ایسے ہی چل رہا. ہم جس کو گناہ سمجھتے ہیں وہ تو ہے گناہ، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ گناہ نہیں. یوں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. جیسے شراب پینا گناہ ہم سمجھ رہے ہیں گناہ ہے. دوسروں کے ہاتھ میں سے شربت زبردستی کھینچ لے کے پی رہے ہیں، گناہ نہیں سمجھ. ناجائز طور پر دوسرے کی چیز استعمال کریں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے صاحب، چوری کرنا ہم گناہ سمجھتے ہیں گناہ ہے. غیبت کرنا، دوسروں کی برائی بیان کرنا ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے گناہ نہیں. تو گناہ اس کا نام نہیں ہے. ہم جس کو گناہ سمجھیں وہ گناہ، ہم جس کو برا سمجھیں وہ برا، اور ہم جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھا. کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیے. فرماتے ہیں گناہ کی حقیقت اللہ تعالی کی نافرمانی ہے. جو اللہ کی نافرمانی ہے وہ گناہ ہے. اور ظاہر ہے کہ نافرمانی کسی قسم کی ہو زیادہ ہی بڑی ہے. اور گناہوں کے درجات میں جو فرق ہے، یہ چھوٹا گناہ، یہ بڑا گناہ، یہ ایک اضافی چیز ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے اس سے چھوٹا. ورنہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ بڑے ہیں. اصل حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ بڑے ہیں. کسی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. گناہ کو ہلکا سمجھنا ضعیف ایمان کی علامت ہے. ایمان کی نشانی کے طور پر یہ بات آئی ہے حدیثوں میں کہ اگر غلطی ہو جائے تو دل میں برائی محسوس ہو، ارے بھائی غلط ہوا، خراب ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ علامت ہے ایمان کی. گناہ کر کے گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بول دیتے. اور جھوٹ کا تو اس زمانے میں زیادہ ہی دورہ ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے. بے تکلف جھوٹ بول دینا معمول بنا ہوا ہے لوگ. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ فرمایا ہے. بلکہ کبیرہ گناہ ہی نہیں، کبیرہ گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے اس کو گناتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ جھوٹی بات بیان کی. سیدھا سیدھا بول دیا کریں، چاہے تھوڑا سا مادی اعتبار سے نقصان ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ نقصان دیکھنے میں نقصان ہے، حقیقت میں نقصان نہیں ہے. چوری کرنے والا ہے، کسی کے پاس سے 1000 روپے مار لیا سمجھو، انہیں سمجھ رہا میرے 1000 روپے کا نفع ہو گیا. 1000 روپے کا نفع نہیں ہوا، 1000 ڈنڈے تمہارے حق میں پکے ہو گئے. جی نفع کیا ہوا؟ ان کی تو پٹائی ٹھکائی ہوں گی. اس کے خیال میں نفع ہے، حقیقت میں نفع نہیں. بہرحال یہ آج کے سبق میں 3-4 گویا متفرق باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے، اپنی ذات عالی سے خاص تعلق ہم سبوں کو عطا فرمائے، ان کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے. اس سے پہلے کہ دعا ہو، ایک چھوٹا سا اعلان آپ حضرات سن لیجیے. کل صبح فجر سے محبوب نگر میں شاہ صاحب گٹا مدرسے الکوثر پر 2 دن کا اجتماع ہے. سلسلے کے اجتماع کا مطلب حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے، منتسبین تھے، حضرت کے صاحبزادگان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کی تربیت کے لیے. اس زمانے میں پیری مریدی جی اور یہ جو سلسلہ چل رہا نا مشائخ وغیرہ کا، زندگی میں کبھی کسی کے پاس گئے، بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، قصہ ختم. اب اس کے بعد انہوں کون کی اب انہیں صاحب بیعت ہو کے چلے گئے، سمجھتے ہیں میں ان کا دامن پکڑ لیا، اب انہوں سیدھا جنت میں لے کے چلے جاتے ہیں، مجھے کچھ کرنا کرانا نہیں ہے. یہ سلسلہ چل رہا. 6 مہینے میں، سال بھر میں 1 مرتبہ کہیں گئے، ملاقات کریں، الیک سلیک کر کے کچھ ہدیہ نذرانہ پیش کر دیے، اور یوں سمجھے کہ صاحب میں مرید ہونے کا حق ادا کر دیے اور انہوں شیخ ہونے کا حق وصول کر لیے. ایسا نہیں ہے قصہ. یہ جو غلط طریقہ ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ دراصل اپنی اصلاح و تربیت کا ایک نظام ہے
یہ استاد اور شاگرد کی طرح کا تعلق والا عمل ہے. محنت تو بچے کو کرنی پڑے گی، پڑھائے گا استاد، حفظ کرائے گا استاد مثال کے طور پر، مگر روزانہ آنے کا، روزانہ سبق یاد کرنے کا، محنت کرنے کا، رٹنے کا، یہ سارا کام کون کریں گے؟ شاگرد کرے گا. استاد یہ دیکھے گا کہ یاد کیا کہ نہیں یاد کیا، سبق پکا یاد ہوا کہ نہیں یاد ہوا، نہیں یاد کیا ہے تو اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا، سزا دے گا. محنت تو پوری بچہ کرے گا، نگرانی استاد کرے گا تو بچہ حافظ بنے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے حافظ ہوں، بہت مشہور ہوں، جن کے ہزار شاگرد ہوں، ان کے پاس جا کے کوئی شاگرد بن گیا کہ میں حافظ بننا چاہتا ہوں، اور آیا ملاقات کر کے چلے گئے، 6 مہینے کے بعد میں آیا، پھر سال میں ایک خط آیا، حافظ بن جائے گا؟ ظاہر ہے کہ جیسے ایک شاگرد اور استاذ کا تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک مرید کا اپنے شیخ سے تعلق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حالات سنائے، وہ تعلیم لے، وہ ہدایات پر عمل کرے، وہ جو کچھ بتلاتے رہیں اس کو اپنی زندگی میں معمولات کی حیثیت سے داخل کرے. جو کمی، زیادتی، نشے، فراز، اونچ نیچ پیدا ہو رہی اس سے آگاہ کرتا رہے. اس سے آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کی طرف ضروری توجہ دلانے کے واسطے ہمارے سلسلے میں یہ اجتماعات کا وقتاً فوقتاً اہتمام ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار اور مصروفیات کی وجہ سے روزانہ نہیں آ سکتے یا پابندی سے صبح نہیں آ سکتے. کم از کم 1 دن 2 دن کا اجتماع مقرر ہو جائے تو اس بہانے سے سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو ضرورت کے بقدر بعد توجہ دلانے کے واسطے اس مختصر کے وقت میں دلائی جا سکتی ہے. اس کی بنا پر یہ اجتماع ہوتا ہے وقتاً فوقتاً. یہ سال میں 1 دفعہ عام طور پر محبوب نگر میں ہوتا ہے. 2 دن کا یہ اجتماع ہے، ہفتہ اور اتوار کا، 6 اور 7 کا، یعنی کل صبح سے لے کر پرسوں شام تک کا. یہاں سے ٹرین بھی جاتی ہے محبوب نگر کے لیے، بسیں بھی جاتی ہیں، آپ اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں. البتہ آج کل کے موجودہ حالات، ٹریفک کی خرابیاں، لوگوں میں ٹریفک کے سینس نہ ہونے اور تیز رفتار گاڑیوں وغیرہ کی وجہ سے جو بے احتیاطیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس کی بنا پر بالخصوص 2 ویلر سے سفر کرنے کے خواہش مند حضرات اگر اس کے بجائے محفوظ گاڑیوں میں سفر کا نظام بنا لیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا. اپنی سہولت سے آپ آج رات میں بھی جا سکتے ہیں اور کل الگ صبح بھی پہنچ سکتے ہیں. جو خواتین ہمارا یہ اعلان سن رہی ہیں ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ سب خواتین کے لیے بھی دین کی بات سننے کا وہاں کوئی نظام ہے یا نہیں. تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی باقاعدہ طور پر ان کے لیے رہنے اور دین کی بات سننے کا وہاں پورا انتظام ہوتا ہے. لیکن خواتین اپنے محرم کے بغیر نہیں آئیں گی، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. جو خاتون اپنے خود سے آنا چاہے، دین کے کام میں جا رہی ہوں، اچھے کام میں جا رہی ہوں، دین کی بات سننے کے بعد سے جا رہی ہوں، اس میں کیا پوچھنا پوچھانا ہے، نکل جائیں گے دوسری سہیلیوں کے ساتھ میں، ایسا مت کرنا. آپ اپنے محرم کے ساتھ میں آؤ. شوہر ہو تو شوہر کے ساتھ، والد ہو تو والد کے ساتھ، بھائی ہو تو بھائی کے ساتھ، بیٹا ہو تو بیٹے کے ساتھ. محرم ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میں خواتین آئیں. کوشش کریں اس بات کی کہ پورے 2 دن کا وقت آپ ایک سوئی سفارت کر کے وہاں پہنچیں. تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے ان مواقع سے ہم سبوں کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله.